اگر آپ جنت کے بہترین مقام کی خواہش رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت ضرور سنیں۔ آخری زمانے کی خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ بغیر مطالبے کیے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور کوئی مرد کسی اجنبی یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک صحابہ کرام سے حسن سلوک۔ مسند احمد حدیث نمبر 177۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا احترام کرو، پھر ان کے بعد والوں یعنی تابعین کے ساتھ، پھر ان کے بعد والوں یعنی تبع تابعین کے ساتھ۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی قسم کے مطالبے سے پہلے ہی یعنی جھوٹی قسم کھانے لگے گا، اور گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے ہی یعنی جھوٹی گواہی دینے لگے گا۔ تم میں سے جو شخص جنت کے بہترین مقام کو پانا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کی بڑی جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، اس لیے کہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے دور رہتا ہے، اور کوئی مرد کسی اجنبی یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم میں سے جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور اس کی برائی اسے رنجیدہ کرے تو وہی کامل مومن ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کئی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور احترام کا حکم دیا۔ ان کی شان میں گستاخی، بد زبانی یا بے ادبی سے بچنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ وہ دین اسلام کے اولین محافظ اور قرآن و سنت کے امین ہیں۔ نمبر 2، تابعین اور تبع تابعین کا مقام۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ وہ مبارک نسلیں ہیں جنہیں دین کی بہترین نسلیں قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، آخری زمانے کی خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ بغیر مطالبے کیے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور بلائے جانے سے پہلے ہی جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری اور اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ نمبر 4، جماعت کے ساتھ وابستگی۔ جنت کے اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین فرمائی۔ اجتماعیت، اتحاد اور اہل حق کے ساتھ رہنا انسان کو گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ تنہائی میں شیطان کے بہکانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، غیر محرم کے ساتھ تنہائی سے ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ ایسی خلوت میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور گناہ کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مومن کی علامت۔ آخر میں ایمان کی ایک اہم نشانی بیان فرمائی کہ جس شخص کو اپنی نیکی خوشی دے اور اپنی برائی پر ندامت ہو وہ سچا مومن ہے۔ مومن کا دل گناہ پر بے چین اور نیکی پر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا احترام کریں، جھوٹ، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی سے بچیں، اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ وابستہ رہیں، غیر محرم کے ساتھ خلوت سے اجتناب کریں، اپنی نیکیوں پر خوش ہوں اور گناہوں پر توبہ اور ندامت اختیار کریں، کیونکہ یہی کامل مومن کی نشانی ہے۔